بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو نوئلین کے موزے یعنی ساکس ہوتے ہیں، کیا ان پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، اسلام نے موزے پر مسح کرنے کو جائز قرار دیا ہے، اور ایک نہیں دسیوں حدیثیں موجود ہیں۔ حضرات علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ موزے پر مسح کی جتنی روایات ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی۔ یہ فن حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی ہر زمانے میں اس روایت کے نقل کرنے والے اتنے کثیر تعداد میں ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو، تو اس کو متواتر کہتے ہیں۔ تو موزے پر مسح کرنے کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، اور پہلے زمانے میں تو موزے پر مسح کے جائز ہونے کو اہل سنت والجماعت کی علامت سمجھی جاتی تھی، چونکہ شیعہ اور معتزلہ لوگ موزے پر مسح کے قائل نہیں تھے، اس لیے اہل سنت والجماعت کی علامت اور پہچان یہ بتلائی گئی تھی کہ وہ موزے پر مسح کے جائز ہونے کے قائل ہوں۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا لوگوں میں سہولت پسندی آئی، اور لوگوں نے نوئلین کے ساکس پر بھی مسح کرنے کو جائز قرار دے رکھا ہے، اور بہت سے لوگ دے رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موزے پر مسح کرنے کے سلسلے میں جو 3 شرطیں ہیں وہ پہلے شرط ذہن میں رکھی جائے۔ کون سے موزے پر مسح ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو موزے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو، یعنی وہ موزے اتنے موٹے ہوں، اتنے ثقیل ہوں کہ اس کو پہن کر آدمی آسانی کے ساتھ چل سکتا ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ جب پاؤں پہ آپ پہن لیں تو وہ بغیر کسی سہارے کے خود سے ٹھہر جائے، وہ اترے نہیں، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب اس کے اوپر پانی ڈالا جائے، مسح کیا جائے، تو پانی اندر تک نہ آئے۔ یہ بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں موزے پر مسح کے جائز ہونے کی۔ اب یہ جو نوئلین کے ساکس ہوتے ہیں، اب ہم سب خود غور کر لیں کہ اس میں تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ نوئلین کے جو ساکس عام طور پہ ہم پہنتے ہیں اس کے اوپر الاسٹک ہوتا ہے۔ اگر وہ الاسٹک لوز ہو جائے تو پیتابہ اوپر نہیں ٹھہرتا، خود بخود نیچے اتر جاتا ہے، تو وہ پنڈلی پر جو پیتابہ ٹھہرا ہوا ہے وہ دراصل ساکس کی وجہ سے، وہ الاسٹک کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر الاسٹک نہیں ہوگا تو وہ خود بخود اتر جائے گا۔ لہذا جو پہلی شرط ہے موزے کے پر مسح کے صحیح ہونے کی، وہ یہ کہ پنڈلی پر وہ خود سے ٹھہرے، نوئلین کا ساکس خود سے نہیں ٹھہرتا۔ دوسرا بنیادی شرط یہ ہے کہ جس کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو۔ نوئلین کے ساکس اتنے نرم اور نازک ہوتے ہیں کہ اس کو پہن کر آپ کسی پتھریلی زمین پر بھی لگاتار نہیں چل سکتے، دوسری شرط بھی نہیں پائی جاتی۔ اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ اس کے اوپر اگر مسح کیا جائے تو پانی اندر تک نہ آئے۔ اور نوئلین کے جو ساکس ہوتے ہیں، اگر اس پر آپ غور کریں، کچے ہاتھ سے مسح کریں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پانی اندر تک رس جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ نوئلین کے ساکس پر مسح کے جواز کے قائل ہیں، ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اس سے مسح نہیں ہوگا، اور جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ غلط فہمی کی وجہ سے بہت سے لوگ، یا کوتاہی کی وجہ سے، یا اس نوئلین کے ساکس کو موزہ سمجھ کر جو مسح کرتے ہیں، وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اس پر مسح نہیں ہوگا، اس لیے ان کو مکمل طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا ایک سوال ایک صاحب کی طرف سے یہ آیا ہے کہ نماز جنازہ میں 1 سلام ہے یا 2 سلام ہیں۔ اصل میں ان کے سوال کا حاصل یہ سعودیہ سے وہ سوال کرتے ہیں،
اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں سعودیہ کے اندر جنازے میں ایک ہی سلام پھیرا جاتا ہے اور یہاں ہندوستان میں ہم نے اب تک دیکھ رکھا ہے 2 سلام ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حنابلہ کے مسلک میں ایک ہی سلام ہے جنازے میں، اور سعودیہ کے اندر چونکہ حنبلی مسلک کو فالو کرتے ہیں، مقلد ہیں، اس لیے وہاں ایک ہی سلام ہے. امام احمد ابن حنبل کے علاوہ دوسرے ائمہ کے پاس چاہے شوافع ہوں، چاہے مالکیہ ہوں، چاہے احناف ہوں، ان کے پاس 2 سلام مسنون ہیں، اور یہ دونوں بھی احادیث سے ثابت ہیں، دونوں بھی احادیث سے ثابت ہیں. اس لیے حنابلہ کا مسلک بھی حدیث سے ثابت، ائمہ ثلاثہ کا مسلک بھی حدیث سے ثابت، اور دونوں باتوں پر عمل درست ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.